بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی کے چند ایونٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان ایونٹس کو شیئر کرنے کا ایک مقصد ہے جسے میں آگے جا کر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ میں کہاں پڑھا ہوں، کس اکیڈمی میں، کس اسکول میں پڑھا ہوں، اور میری زندگی کا ایم اور ہدف کیا تھا بچپن میں اور جوانی کے ان ایام میں، اور میں اس فیلڈ کی طرف میرا دھیان کس طرح ہوا، اس فیلڈ کی طرف میں کیسے آیا، اور اس فیلڈ کی طرف آنے کی وجہ کیا تھی، کون سبب بنا کہ میں اس فیلڈ کی طرف آیا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے ساتھ میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیسیکلی ایک آرمی پبلک اسکول میں پڑھا ہوں۔ بچپن میں ہم اس کا نام تھا آرمی پبلک اسکول کہکشاں، اور میں شروع سے آخر تک میٹرک تک میں ایک ہی اسکول میں پڑھا ہوں، اور چند سالوں بعد اس کا نام چینج کر دیا گیا گیریزن اکیڈمی میں۔ تو ایک ٹپیکل سا جوان جو اسکول جاتا ہے، آتا ہے، اپنا ہوم ورک کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، چونکہ والدین نے کہا ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کس لیے پڑھتا ہے اسے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح ایک عام ٹپیکل نوجوان جو ہوتا ہے۔ تو یوں ہوا کہ میٹرک کے دوران جب میں میٹرک کر رہا تھا تو والدہ نے کہا کہ میرے ایک ماموں کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو میری والدہ نے کہا کہ اگر میٹرک میں اچھے مارکس لیے اور تمہارا داخلہ کسی اچھے کالج میں ہوا تو ایف ایس سی کرنے کے بعد تمہیں تمہارے ماموں کینیڈا بلائیں گے۔ تو ایک عام نوجوان جب یہ سنتا ہے کہ اس کا کیریئر یورپ میں ہے، ویسٹ میں ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، محنت کرنے لگتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ وہ یورپ جا سکے، وہ ویسٹرن ممالک میں جا سکے۔ تو میں بھی اسی خوشی کے عالم میں، اسی اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں محنت کرنے لگا اور مزید کوشش کرنے لگا تاکہ میٹرک جو ہے وہ اچھے نمبروں سے میں پاس کر سکوں۔ اسی دوران میرے کزن کو پرویز شہید کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کیڈٹس کا جو پہلا اجتماعی جو واقعہ ہوا، اجتماعی جو شہادت ہوئی جہاں پر پولیس کیڈٹس کو شہید کیا گیا، ان میں سے ایک میرا سیکنڈ کزن پرویز کے نام سے وہ بھی شہید ہوا۔ تو جب وہ شہید ہوا تو فیملی میں ایک عجیب غم کا ماحول، اور بہت ہی ایک تازہ جوان لڑکا جس نے ابھی پولیس ٹریننگ مکمل کی تھی، یا ان کے آخری ایام تھے اس ٹریننگ کو مکمل کرنے میں، تو وہ شہید کر دیا جاتا ہے، اسے شہید کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے کچھ اسکالرز، کوئٹہ کے کچھ اسکالرز جو قم میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ تسلیت کے لیے آئے۔ ان کا ایک گروپ آیا، ایک چند اسکالرز مل کر آئے، تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ میری آشنائی ہوئی، اور وہیں پر ان علماء میں سے اللہ ان کو رحمت فرمائے، شہید علامہ مہدی منتظری۔ تو اسی طرح باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہمیں اللہ نے کس لیے خلق کیا ہے۔ تو وہ عرفانی مسلک کے آدمی تھے، خلاصہ عرفان اور ان چیزوں کی طرف زیادہ ان کی توجہ تھی۔ تو ان کی باتوں سے، ان کے جملوں سے، ان کی گفتگو سے میں بہت انسپائر ہوا، اور وہیں پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو میرا ہدف تھا بچپن سے، میں اس کو چھوڑ کر میں اس فیلڈ میں چاہوں گا جہاں پر میں اپنی زندگی کے ہدف کو سمجھ سکوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکوں، میں سمجھ سکوں کہ اللہ نے مجھے کس لیے خلق کیا ہے، میں انسانیت کی اس منزل پر پہنچ کر انسانیت کی خدمت کروں۔ وہیں سے میں انسپائر ہوا، اور میری توجہ، میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ انسپریشن وہ تھی تو ٹیمپریری اور موقت، لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا اور چیزوں کو سمجھنے لگا، چیزوں کو، حقائق کو دیکھنے لگا،
تو میں نے یقین کر لیا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کا لطف میرے شامل حال ہوا علامہ شہید مہدی منتظری کے واسطے سے، اور ان کے توسط سے اللہ کا لطف میرے شامل حال ہوا، اور میں اس فیلڈ میں آیا جہاں پر دن بدن یہ جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، دن بدن یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں۔ اور یقین جانیے کہ جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقی انسانیت کی جو منزل ہے وہ دین میں ہے، وہ دینی احکامات میں۔ دین بالکل انسان کے عین فطرت اور انسانیت کے مطابق ہے۔ دین سے زیادہ کسی کے پاس انسانیت کے لیے کچھ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانیت کے حوالے سے بات کرنا اور مطالب پیش کرنا دین کے دائرے سے باہر کوئی کمپلیٹلی انسانیت کو صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ تو اسی فیلڈ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم قم سے شروع کی، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک میں اس فیلڈ میں، اس راستے میں، اس انسانیت کی خدمت میں، انسانیت کی، اللہ کے دین کی خدمت میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک میں ثابت قدم ہوں، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے مرتے دم تک، مجھے آخری سانس تک یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اس راستے پر ثابت قدم رہ سکوں۔ یہ باتیں میں نے کس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی؟ میں اس وجہ سے ان ایونٹس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں شہید علامہ شہید محمد مہدی منتظری کی یاد تازہ کر سکوں۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ البتہ یہاں پر آنے کے بعد میرے جو مختلف سینئر اساتید تھے انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کی۔ مختلف ابھی میرے یہاں پر ٹیچرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ ہیلپ کیا، میری مدد کی ہر حوالے سے۔ اور اس سفر کو طے کرنے کے دوران چونکہ میں زیادہ بچپن میں مستقل مزاج نہیں تھا، تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قم جانا چاہتا ہوں تو والدین اس وجہ سے البتہ پریشان ہوئے کہ کہیں یہ جا کر چند سالوں کے بعد اس فیلڈ کو چھوڑ نہ دیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا ارادہ پختہ ہے، حالانکہ میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے والدین کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی۔ جن والدین کے اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں تو جوانی کے اس عالم میں، تازہ نوجوانی کے اس عالم میں اپنے بیٹے کو، اپنے اس نوجوان کو اپنے آپ سے دور کرنا ان پر انتہائی سخت ہوتا ہے، لیکن میرے والدین نے اس حوالے سے بہت عظیم قربانی دی۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی اس فیلڈ میں آنے کی، اور ابھی تک بھرپور انداز میں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف مشکلات میں انہوں نے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیا ہے، اور اسی طرح میرے انکل وغیرہ، میرے دوسرے فیملی ممبرز بھرپور انداز میں آج تک انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو یہیں پر میں علامہ شہید مہدی منتظری کا کہ انہوں نے جام شہادت نوش کی، ابھی یقیناً وہ اللہ کے اس عظیم رزق سے سیراب ہو رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح اپنے مختلف فیملی ممبرز کو، والدین کا، میرے جو چچا ہیں، پھوپھی وغیرہ ہیں، خالہ ہیں، ان تمام نے زندگی کے مختلف سختیوں میں، مختلف مشکلات میں میرا ساتھ دیا، اور امام زمانہ علیہ السلام کا لطف ہے کہ میں آج تک اس فیلڈ میں ثابت قدم ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ پر اللہ حافظ۔